السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز ود محمد بلال، اور آج کے درس میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الانعام وہ سورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، صفات اور قدرت کاملہ کو بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ وحی کا اس بات اور پیغمبروں کی رسالت کے اس بات کے جو دلائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے، اور ساتھ ساتھ مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کا احسن انداز میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمینوں کو، آسمانوں کو، اندھیروں کو اور روشنیوں کو میں نے پیدا کیا، اور انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کو کائنات اور خود اپنی ذات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور مشرکین کے مکہ کو یہ فرمایا گیا کہ تم لوگ کائنات کی حرکات و سکنات کے اوپر غور و فکر کرو کہ کیسے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ان کی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو مشرکین کو جب یہ اس طرح کے دلائل دیے گئے تو پھر بھی انہوں نے حق کا انکار کیا، تو ان لوگوں نے پھر پیغمبروں پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے، خاص طور پر پیغمبر کو ساحر کہنا شروع کر دیا، پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو جادوگر کتاب کہنا شروع کر دیا۔ تو آج کے درس میں ہم آیت نمبر 152 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے ایمان والو، تم یتیموں کے مال سے دور رہو۔ ہاں، اگر تمہیں یتیم کے مال کی کفالت کرنی ہے تو احسن انداز میں اس کی کفالت کرو۔ جب وہ یتیم بڑے ہو جائیں، جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ تو آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں۔ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ میں اور تول میں انصاف کے ساتھ کام کرو، مکمل ناپ اور تول کے ساتھ انصاف کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرو اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ تاکہ تم نصیحت حاصل۔ نمبر 152 کے الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے ولا تقربوا، ولا تقربوا کا معنی قریب مت جاؤ۔ احسن، احسن کا معنی اچھا ہو۔ یبلغ پہنچ جائے، پہنچ جائے۔ الکیل، الکیل کا معنی ناپ۔ المیزان، المیزان کا معنی تول۔ بالقسط، انصاف کے ساتھ،
انصاف کے ساتھ۔ وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب بھی بات کرو، اور جب بھی تم بات کرو، اوفو، اوفو کا مطلب پورا کرو، لعلکم تذکرون، اس میں لفظ ہے تذکرون، تذکرون کا معنی ہے نصیحت حاصل کرو۔ اب ہم اس کے پیئرز پڑھتے ہیں، پیئرز بناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال اليتیم الا باللتی ہی احسن، اور قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقہ سے جو بہت اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بھی بات کرو تو عدل کرو اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آپ کو اگر اس سے فائدہ ہوا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو ظاہر لازمی طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ آپ لائک کریں، اس کو شیئر کریں اپنے دوسرے دوستوں تک تاکہ دوسروں کا بھی اس سے کیا ہے فائدہ ہو، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں اور کامرانی نصیب فرمائے۔ السلام